عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرى. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں اور نوجوانوں، معراج کے سفر کو ہم بیان کر رہے تھے، سن رہے تھے. سفر معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حصے کا نام ہے. ایک مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور دوسرا مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیروں کا ہے. پہلا حصہ ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے گھر سے لے جائے اور پھر مسجد میں لے گئے اور وہاں سے آپ کو براق پر بٹھا کر بیت المقدس لے گئے اور بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کی امامت کروائی اور اس کے بعد آپ کو سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا. بس اللہ اپنی قدرت سے لے گئے، لیکن مختصر اتنا ہے کہ آپ ساتوں آسمانوں کے اوپر پہنچے، لیکن جب جیسے ہی آپ پہلے آسمان پر پہنچے، ہم لوگ یہ جو آسمان دیکھ رہا ہے یہ جو بادل ہے، آسمان تو بہت اوپر ہے اور ساتوں آسمان جو ہے ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کا ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کیوں 7 آسمان بنائے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن میں سورہ تبارک میں کہ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تفاوت. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے خدا کو، اپنے اللہ کو پہچاننا ہے نا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ آسمان کو دیکھو، پوری دنیا کے اندر آسمان پھیلا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ہم دنیا میں کوئی مکان بناتے ہیں تو 14x45 کا مکان کتنی دیواریں کرتے ہیں، کتنے کھمبے کرتے ہیں، کتنے کولم ہیں اس میں دیکھو، کتنا مکان بنا رہے ہیں. کھانے کا منڈپ بناتے ہیں، کتنے کھمبے لگاتے ہیں تب جا کے منڈپ. ارے اوپر تھوڑا رہے گا اگر دیواریں نہیں ہو، اگر دیوار نہ ہو اور یہ جو ہے
کولم نہ ہو تو سلیب کا کیا ہوگا؟ ارے نہیں دیکھتے کتنی دیواریں مضبوط، کولم مضبوط، اس کے باوجود بھی کبھی سلیب گر جاتا ہے۔ آپ خالی سوچو اس وقت بیٹھ کے میرے جوان بھائیوں، جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، جس اللہ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، جس اللہ کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں، جس اللہ کے ہم بندے ہیں، وہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی طاقت کتنی بڑی۔ فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے ہیں، جانتے ہیں ہم سب 4 بڑے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا ہے، یہ اللہ کا فرشتہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے اللہ کا فرشتہ کہ دنیا کے اندر جتنا پانی ہے، پانی بتاتے ہیں نا کہ دنیا میں 3 حصے میں پانی ہے اور 1 حصے میں زمین ہے، اور پانی ہے، وہ سارا کا سارا پانی اگر میکائیل علیہ السلام فرشتے کے انگوٹھے کے اوپر آپ ڈالو تو 1 قطرہ پانی نیچے نہیں گرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں فرشتہ تو کیسا ہوگا، 2 کان ہوں گے، ہاتھ ہوں گے، ایسا؟ ارے فرشتے کو کسی نے دیکھا نہیں، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ کتنا پانی انگوٹھے پر، انگوٹھا کتنا بڑا ہوگا؟ اب سنو تو 4 انگلی کتنی بڑی ہوگی، تو ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، تو جسم کتنا بڑا ہے۔ ایسے حدیث میں تو ہے کہ بھئی جہنم کے اندر جو ہے انسان کا جسم کی سائز، لمبائی اور چوڑائی بڑھا دی جائے گی، اس کی جو ڈاڑھ ہوگی جہنم کی وہ اونٹ کی کوہان کے بارے میں بتائیے۔ اونٹ کے اوپر نہیں دیکھتے، اونٹ اتنی بڑی ایک ڈاڑھ ہوگی، تو دوسرے دانت کتنے ہوں گے، تو منہ کتنا بڑا ہوگا، تو انسان کتنا بڑا ہوگا۔ ایسا کیوں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ جتنا جسم بڑا جہنمی کا سزا اتنی ہی زیادہ ملے گی، سزا کی تکلیف اتنی ہوگی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ انسان دنیا میں جب آگ لگتی ہے نا تو چمڑی تو جل جاتی ہے، تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر انسان مر جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آگ میں کیسا ہی ہوگا، 1 گھنٹے میں آدمی ٹھنڈا ہو جائے گا، مر جائے گا۔ جہنم کی آگ میں آدمی جلے گا، اس کا جسم جلے گا اور موت نہیں آئے گی، تو پھر ہوگا کیا؟ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد جسم تو پگھل جائے گا، جسم تو پگھلے گا، تو موت کیوں نہیں آئے گی؟ جسم نہیں رہے گا تو فرمانے ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا، جلود انسان کی چمڑی کو بولتے ہیں کہ جہنم میں چمڑی اللہ کو ایسے بنائیں گے کہ جب آگ لگے گی اللہ بچائے۔ دعا میں اللہ سے مانگنا ہے اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ وہ آگ ایسی ہے میرے بھائیوں کہ ایک مرتبہ یہ چمڑی جلے گی نہیں تو فوراً اللہ پر اس پر دوسری چمڑی پیدا کر دے گی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، یعنی چمڑیاں بدلتی رہے گی، ایک چمڑی جلی فوراً دوسری اس کے پر آ جائے گی نہیں۔ کتنی چمڑی بدلیں گے؟ فرمایا 1 منٹ میں اللہ 60 چمڑی کو بدلیں گے۔ وہ آگ جیسی ہوگی کہ لگنے کے ساتھ جلے گی، تو کچھ کی چمڑیاں بدلتے رہیں گے اللہ۔ جلود یہ جلدیوں کا بہووچن ہے، ایک چمڑی میں بدلیں گے، بدلتے رہیں گے اللہ۔ کیوں ایسا؟ غیر لیذوقوا العذاب، تاکہ اس کو عذاب دیا جائے۔ اس کو عذاب، بھائی آدمی کو 1 گھنٹے تکلیف ہو تو کتنی تکلیف ہوگی شریر، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 دن 2 دن مہینہ۔ اب سوچو، خالی اب بیٹھ کے سوچو
کہ کوئی تکلیف ہے آپ کو تو 2 دن کی تکلیف ہو تو کیا کریں؟ یعنی آدمی 1 گھنٹے کا بخار برداشت نہیں کر سکتا. ارے کیا 1 گھنٹے کا بخار یار؟ اگر آگ کے اندر توے کے اندر تھوڑی سی انگلی لگ جائے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے. 1 سیکنڈ کے لیے وہ تو دنیا کی آگ ہے جسے ہزاروں مرتبہ دھو کے یہاں بھیجا گیا ہے. جہنم کی آگ کیا ہے بھائیو؟ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ایسی سخت ہے اللہ چمڑیاں بدلتے رہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا وہاں موت نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے میکائیل فرشتے کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑا بنایا کہ اس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے تو جسم کتنا بڑا ہوگا. میں یہ عرض کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب فرشتہ اتنا بڑا ہے اللہ کا تو اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا. اب یہ ہمیں ہر چیز میں اپنے خدا کو دیکھنا ہے، اپنے ہر چیز. بہرحال میری بات یہاں سے گئی کہ آدمی کے دل میں خدا کی بڑائی ہوا ہے، ہر چیز کے اوپر خدا ہے. تو بتا رہا تھا اللہ کا فرمان ہے کہ تم دیکھو کچھ نہیں، میرا آسمان تو دیکھو. تم اپنے گھر کی شادی میں منڈپ بناتے ہو ہے نا 20 فٹ 40 فٹ کا، اس میں 50 کھمبے ڈالنے پڑتے ورنہ گر جائے گا. ارے 50 کھمبے ڈال بھی دیے، بارش کا طوفان آتا ہے تو وہ بھی گر جاتا ہے. تو سوچو بھی، خالی سوچو یار، آپ کے دماغ اللہ نے عقل دی ہے. یہ آسمان کتنے سال سے؟ ہزاروں سال سے. ہزاروں سال سے کتنے طوفان آئے، کتنے زلزلے آئے، کتنے فتنے ہوئے دنیا میں. نوح علیہ السلام کا عذاب آیا، کیا کیا ہوا، آسمان کو کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا اللہ کو فرماتے ہیں کہ انسان، بہت سوچنے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، انسان اپنی طاقت سے، اپنے دماغ سے انجینئر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اتنے اینچ کے بعد کتنا کولم ہونا چاہیے، زمین میں کتنا گہرا جانا پڑے گا، وہ اس کی ایک پڑھائی کے مطابق کرے گا. اتنی سیمنٹ چاہیے، اتنا لوہا چاہیے، ایسا ہی چاہیے. برابر ہے؟ ایک بلڈنگ بنانے میں اللہ پاک فرماتے ہیں پوری دنیا کا ایک آسمان ہے، ایک آسمان ہے، اور اللہ کے آسمان میں ایک کھمبا ہے، خالی ایک ٹیکا ہے، کوئی ایسا ایک بھی نہیں. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بنانے والا انسان نہیں ہے بلکہ پیدا کرنے والا خدا. اور پھر اللہ کو قرآن میں فرماتے ہیں ماذا فی خلق الرحمن من تفاوت. ذرا دیکھو تو صحیح، ہزاروں سال ہو گئے ہمارے آسمان میں، ہزاروں سال ہو گئے ہمارے آسمان میں، آپ کو ایک سوراخ بھی نہیں ملے گا، ایک کونا، ایک سوراخ بھی نہیں ملے گا، ہے قرآن آسمان میں. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بارش کے زمانے میں اللہ پاک آسمان میں سوراخ پیدا کر دیتے ہوں گے. نہ نہ نہ، یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ بادلوں کو جوڑتے ہیں، پانیوں کو جوڑتے ہیں، اللہ اپنے قدرت سے جہاں چاہے اس کو برسا دیتا ہے، اللہ جب چاہے جتنا چاہے. اسی لیے قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہے جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے نا. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مشکات شریف کے اندر ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت اعلان کر کے نہیں آئے گی کہ آئندہ کل اتنے بجے تیار رہنا، نہ نہ نہ، وہ تو اچانک آئے گی. نشانیاں بیان کی ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی بڑھ جائے گی، لوگ اوپر سے یہ وہ بہت سارے گناہ بڑھ جائیں گے، لیکن قیامت اچانک آ جائے گی. اس مشکات کی حدیث میں نے پڑھا کہ دودھ بیچنے والا دودھ بیچتا ہوگا، کپڑا بیچنے والا کپڑا ناپ رہا ہوگا، دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہوگا، اور اچانک قیامت آئے گی، اچانک قیامت آئے گی. تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی اترے گی، کہاں اترے گی، اندازہ لگانے والے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی بادل بن رہے ہیں تو ہندوستان کے اس علاقے میں 2 دن کے بعد بارش ہو سکتی ہے، اندازہ لگاتے ہیں، لیکن دیکھتے نہیں، کبھی کبھی ان کا اندازہ ہی فیل ہو جاتا ہے.
وہ اسباب کے درجے میں مشینوں کی طاقت کے ذریعے سے کچھ اندازہ لگاتے ہیں، لیکن کتنی اترے گی، کہاں اترے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ارحام یہ رحمت کا بہووچن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے ہم سے کہا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ مشین بتاتی ہے، سونوگرافی بتاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، سر ہے نہیں پیر نہیں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے ما فی الارحام، ما فی الارحام کا مطلب لڑکا لڑکی نہیں، وہ بچہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا، کتنی زندگی پائے گا، فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا، ایک ایک چیز اللہ جانتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور تم ایک بچے کا بتاؤ گے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اللہ پاک ہر سیکنڈ میں دنیا کے اندر جتنی پریگننٹس عورتیں ہیں سب کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ کتنا جیے گا اور کتنی روزی کھائے گا، یہ سب اللہ بیک وقت جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت یاد رکھنا، قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بارش وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ آئندہ کل کیا ہوگا، ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کی موت کون سی زمین پر آئے گی، انسان کہاں مرے گا، یہ اللہ، یہ پانچ چیزیں ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میری بات تو یہاں سے آئی کہ اللہ اپنے قدرت میں فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یار، ہمارے آسمان قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ذرا دیکھو ہمارے آسمان کی طرف تمہیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر هل تری من فطور، آگے قرآن فرماتا ہے ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں قیامت تک دیکھتے رہو، قیامت تک دیکھتے رہو، میرے آسمان میں تم کسی قسم کا نقص نہیں پاؤ گے، میرے آسمان میں کوئی جگہ پر تفاوت نہیں، کوئی کمی نہیں، آسمان ہاں قیامت کا سور پھونکا جائے گا، آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، آسمان چورا ہو جائے گا، پہاڑ روئیں گے، وہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، یہ آسمان پھٹے۔ بہرحال میری بات یہاں سے ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے براق کے ذریعے سے آسمانوں کا سفر کروا رہے ہیں، وہ کیسے لے گئے؟ اللہ لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، پہلے آسمان کے بھی دروازے، وہاں بھی ان اور آؤٹ ہے، کہاں سے داخل ہونے کا کہاں سے نکلنے کا وہ فرشتے کو معلوم ہے، کیونکہ جبرائیل تو بار بار آتے تھے، اس لیے جبرائیل کو سب پتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اندر آسمان کے دروازے کے پاس گئے، فرمایا پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، ہمارے باپ، سب سے پہلے مانوی، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ کہا کہ آ جاؤ۔ فرمایا نہیں، میرے ساتھ ایک اور شخصیت آ جائے، روزانہ تو میں اکیلے آتا جاتا تھا، آج میرے ساتھ ایک اور ہے۔ فرمایا کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اجازت مل چکی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان کی طرف داخل ہونے کا اشارہ کیا، اور سب سے پہلی چیز آدم علیہ السلام نے کہی تھی کیا؟ نبی آئے، میرے بھائی آئے۔ کیا فرمایا؟ نبی آئے، میرا بھائی آیا، چونکہ نبی بھائی ہوتے ہیں، نبی آیا میرا بھائی۔ اور آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، سب سے پہلی چیز آقا کو دیکھ کر کی تو داہنی طرف نظر کی اور بائیں طرف نظر کی، دونوں طرف انہوں نے نگاہ ڈالی۔ کس نے؟ آدم علیہ السلام۔ کچھ بولے نہیں، کچھ
بولے نہیں، خالی داہنی طرف دیکھا اور بائیں طرف دیکھا، دیکھ کر جبرائیل نے اشارہ کیا آگے چلو۔ تو آپ نے راستے میں جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل ابا کیا بتانا چاہتے تھے؟ کبھی داہنی طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے، اس طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے۔ میرے دادا یعنی آدم علیہ السلام یہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، آقا آدم علیہ السلام جب داہنی طرف دیکھتے تھے تو یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو جنت میں ہیں تو اللہ ان کو دکھاتے تھے تو یہ جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو اللہ آپ کی امت کے جہنمیوں کو دکھاتے تھے، اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو دوزخ میں جائیں گے اللہ ان کو دکھاتے تھے تو وہ ان کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ پاک کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ایک اور نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی ملاقات کیوں کروائی؟ اللہ پاک یہ بتلانا چاہتے ہیں، دیکھو نبی، ہم آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے اس لیے کروا رہے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو ہم نے سب سے پہلے جنت میں رکھا تھا، پھر ان کو ہم نے زمین میں اتار دیا تھا، اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم تمہیں پیدا کریں گے مکہ میں، لیکن تمہارے لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے، تمہارے لوگ تم کو ماریں گے، تمہارے لوگ تم کو گھسیٹیں گے، تو ایک نہ ایک دن تمہیں بھی جس طرح آدم کو جنت چھوڑنی پڑی تھی آپ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، اللہ نے سب بتا دیا تھا اپنے نبی کو۔ ایسی اتنی باتیں ہیں میرے بھائیو معراج کی۔ پھر دوسرے آسمان پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کون؟ کہا کہ محمد، کہا کہ السلام علیکم، بھائی آئے، نبی آئے۔ ہر نبی جب ہمارے نبی کو دیکھتے تھے تو دو بات کہتے تھے، بھائی آئے، نبی آئے۔ کیا کہتے تھے؟ بھائی آئے، نبی آئے۔ ان کا ویلکم کرتے تھے، ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور کہتے دعائیں دیتے تھے ان کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے نبی تو 1,24,000 ہے کم و بیش، بہت سارے نبی پیدا ہوئے دنیا میں، اللہ نے بعض نبیوں سے ہی آسمان پر ملاقات کروائی، اس کی حکمت ہے۔ جیسے میں نے بتایا آدم علیہ السلام سے کیوں ملاقات کروائی، ادریس علیہ السلام سے اس لیے ملاقات کروائی کہ ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، کیا چیز سننا، سب سے پہلے انسان ہے جنہوں نے دنیا میں کاغذ کا کام شروع کیا، تحریر، خطوط کا کام، ایک دوسرے کو دعوت دینے کا کام۔ سب سے پہلا خط کے ذریعے سے جو کام شروع ہوا وہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ ادریس۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے ملاقات کر لو ادریس علیہ السلام سے، جو کام انہوں نے شروع کیا ہے آپ کو بھی وہی کام کرنا ہے۔ اسی لیے آپ نے ہم لوگ پڑھا نا کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھتے نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے صحابہ کے سامنے کاغذ لکھوائے، آپ اپنی سگنیچر کرتے تھے، اپنا سکہ مارتے تھے اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ کام جیسے ادریس نے کیا ہے علیہ السلام، نبی جی آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے کئی واقعات، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہر ایک کہہ رہے بھائی آئے، نبی آئے، کئی باتیں ہوئی۔ دیکھو معراج کے موقع پر بعض باتیں ایسی ہیں جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا جو امت کو ضروری تھی، باقی حقیقت میں کیا ہوا اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ملاقات کرتے گئے آخری آسمان پر جو ہے حضرت ابراہیم، سارے ساتوں آسمان پر جتنے نبی ملے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو اپنی جگہ پر سے کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے تھے اور ان کو بلانے کے لیے آگے چلے جاتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ایک دیوار پر ٹیک لگائے، ایک دیوار پر ٹیک لگائے ہیں۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میرا بیٹا ہے، چونکہ انہوں نے بیٹا کہا اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ کس کی اولاد میں؟ حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ دو، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، دو بیٹے
اس میں سے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے جب کعبۃ اللہ بنایا تھا نا، کس نے بنایا کعبۃ اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ بنانے کے بعد انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، یہ تو جنگل ہے، ایک طرف زمزم کا کنواں ہے، ایک طرف کعبہ ہے، اب اس میں طواف کرنے کون آئے گا؟ یہاں تو جنگل ہے، یہاں کوئی رہنے نہیں آئے گا، اے اللہ اس گھر کو آباد فرما۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم ابراہیم ابراہیم، بنانا تمہارا کام ہے، آباد کرنے کا کام ہمارا ہے، تم بنا دیے ہیں۔ آج کیا حالت ہے، لوگوں کو ویزا لینی پڑ رہی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے خوش نسبت انسان وہ ہے جو یوں سمجھتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ میری نسل کے اندر، ہمارے خاندان میں ایک نبی پیدا فرما یہاں پر جو دین کا کام کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے فرمایا تھا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، انا دعاء ثمرت ابی ابراہیم، میں تو میرے ابا ابراہیم کی دعا کا حصہ ہوں کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے میرے ابا نے کعبۃ اللہ کے پاس میرے لیے دعا مانگی تھی تو اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کتنا ہی ترقی کر لے، انسان کتنا ہی مالدار ہو جائے، کتنا عزت دار بن جائے، باپ سے آگے نہیں جا سکتا۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو، حضرت ابراہیم سارے نبی کھڑے ہو گئے تھے ملاقات کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے اور باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا جہاں بیٹا باپ سے کہے کہ تم میری عزت کرو تو وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باپ دل سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ لوگ سب کو کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کریے، مول صاحب کو کہتے ہیں، کسی کو بھی کسی نے انسان کو ہم کہتے ہیں نا بار بار کہ دعا میں یار، یہ خالی ایک بات ہو گئی، کوئی دعا میں کوئی دعا، یہ خالی بولنے کا ہوتا ہے، دعا میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا، اور اس میں بھی خاص باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ یعنی ماں باپ نے کوئی دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے ماں باپ کو کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ کئی قصے ہیں لیکن اس وقت مجھے اس کو نہیں ذکر کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 7 آسمان کی سیر ہو گئی، سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اور اوپر گئے۔ آسمان کی ایک بارڈر ہے جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، یہ فرشتوں کی بارڈر ہے، یعنی فرشتہ اس کے اوپر نہیں جا سکتا۔ جیسے انسانوں کی بارڈر زمین ہے، آسمان تک ہماری پہنچ نہیں ہے، تو فرشتوں کے بھی ایک بارڈر ہے، فرشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے آسمان کے اوپر، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آقا اب آپ آگے بڑھیے۔ تو فرمایا میں کیسے، مجھے تو میرے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے، مجھے کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، آپ زمین سے گھر سے مجھے لے کر آئے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور 7 آسمان، یہاں آ کر آپ میرا ساتھ چھوڑ دے رہے، مجھے میرے ساتھ چلو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، تو جبرائیل نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری بارڈر ہے، اس کے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، جبرائیل نے کہا تھا ایک بال کے برابر بھی اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں گا، ایک بال کے برابر بھی، تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر راکھ کر دے گی، میں جل جاؤں گا، میری مجال نہیں کہ فرشتہ۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، یعنی
جس مقام پر فرشتہ نہیں پہنچ سکا، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچایا، فرشتے سے بھی آپ آگے گئے۔ پھر آپ کا اکیلا سفر ہوا، آپ اکیلے بڑھتے گئے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اب آخری بات جو تھی معراج کے سلسلے میں آج کے لیے، کہ جب آپ اتنے قریب ہو گئے اپنے خدا کے، قرآن میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ معراج میں ہمارے نبی اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہوئے، دنا اتنے قریب ہوئے، کان قاب قوسین او ادنا، جیسا آپ لوگوں نے تیر دیکھا ہے، تیر اور کمان ہوتا ہے، تیر مارنے کا، تو تیر اور کمان میں کتنا ڈسٹنس ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان جو بات تھی وہ ہوئی، لیکن ایک بات جو ہوئی وہ میں آپ کو بتا کر بات ختم کر دوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب اللہ کی تجلی کو منظر کتنا اچھا ہوا، وہ کتنا عجیب منظر ہو گیا، تو دیکھتے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہمارے نبی نے سب سے پہلی دعا کیا پڑھی اللہ کو دیکھ کر، اے اللہ میری ساری عبادتیں، میری جانی عبادت، میری مالی عبادت سب تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ جب اللہ پاک نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تعریف کی تو اللہ نے کیا کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سلامتی ہو تم پر اے نبی، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہ ہم لوگ اتحیات پڑھتے ہیں وہ معراج کا والا ہے، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ جب معراج کے موقع پر جب یہ سنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہ نے سلامتی کا جواب دیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں کہا اللہ تو نے میرے اوپر تو سلامتی بھیج دی، میری امت کا کیا ہوگا؟ اس وقت آپ نے جب اللہ نے یہ کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر اللہ کے نبی، اللہ نے کہا اللہ کی رحمت ہو، تو ہمارے نبی نے کہا میرے اوپر نہیں اللہ خالی وعلی عباد اللہ الصالحین، سب میرے نیک جتنے بندے ہیں تمام پر اللہ کی سلامتی۔ یہ معراج میں ہوا۔ اس کے بعد بہت لمبی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی جی آپ ہم سے مانگے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ آج آپ ہمارے بہت قریب ہیں، آپ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ جب آدمی کوئی گھر مہمان آتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے نا، تو یہ تو اس سے بڑی مہمانی کیا ہو رہی ہے کہ اللہ کے در پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا مانگے، آپ ہم سے کیا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، نوح علیہ السلام کو کتنی بڑی عمر عطا فرمائی، اور آپ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا، آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، یوسف علیہ السلام کے لیے کنویں میں حفاظت فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے نکالے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری سے بچایا، ابراہیم سب گنایا، اور پھر فرمایا اللہ آپ نے مجھے کیا دیا؟ آپ نے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا تھا، اللہ آپ نے مجھے کیا دیا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب جو ہے وہ اتنا بڑا جواب ہے، اللہ پاک نے فرمایا نبی ہاں آدم علیہ السلام کو ہم نے جنت میں رکھا تھا، نوح علیہ السلام کو یہ سب برابر ہے، لیکن ہم نے جو آپ کو دیا ہے وہ آج تک ہم نے کسی نبی کو دیا نہیں، اور قیامت تک کسی کو دینے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام لیا جائے گا، جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ آپ دیکھتے نہیں ایک مسلمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ پر پورا نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ، ارے 2 سال کا 3 سال کا بچہ گھر میں کلمہ پڑھتا ہے تو کیا پڑھاتے ہیں امی؟ لا الہ، تو وہ بھی پڑھتا ہے محمد۔ ارے میں تو کہتا ہوں ایک مؤذن صاحب دن میں 5 مرتبہ اذان دیتے، اشہد اللہ
الہ الا اللہ، اس وقت تک اس کی اذان پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کون کہتا ہے ہم نبی کو نہیں مانتے، ہمارا کلمہ ہی ادھورا ہے، ہمارا ایمان ہی ادھورا ہے، ہماری نماز پوری نہیں۔ ارے نماز تم اللہ کے لیے پڑھ دینا، اس میں بھی اللہ پاک نے درود شریف رکھ دیا۔ جنازے کی نماز میں درود شریف ہے، جنازے کی نماز میں کیا ہے؟ درود شریف۔ یہ مقام میرے بھائیوں، تو شاید قیامت تک کوئی گھڑی، کوئی سیکنڈ ایسی نہیں جاتی کہ جس پر ہمارے نبی پر لاکھوں درود نہ بھیجے جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو نماز میں۔ ارے نماز کی بات چھوڑو یار، دنیا کا سروے ہے کہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی جگہ پر اذان چالو رہتی ہے۔ کبھی ہندوستان کا ٹائم، پھر پاکستان کا، پھر بنگلہ دیش، یہ وہ 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں اذان چالو ہوتی ہے۔ تو اذان چالو ہے تو اشہد ان محمد، تو اللہ نے کیا کہا کہ نبی دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا نام قیامت۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں باتیں ہم سن لیں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اصل یہ ہے کہ اللہ ہمیں کوئی چیز کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ تو 5-6 دن میں آپ نے معراج سنا ہے، اب کل میں بتاؤں گا اصل کہ بھئی معراج کیوں ہوئی، آسمان پر کیوں بلایا گیا۔ یہ ساری باتیں جو ہوئی اللہ کی، جبرائیل کے ذریعے بھی اللہ دے سکتے تھے زمین پر، لیکن آسمان پر اللہ پاک نے کیوں بلایا، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ میرے بھائیوں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا ایک مشہور مدرسہ جہاں میں نے بھی پڑھا ہے، ہمارے مولانا نے بھی پڑھا ہے، ڈابیر مدرسے سے کا چندہ مولانا عظمت اللہ صاحب کر رہے ہیں، جو ہے اپنے علاقے کا مشہور مدرسہ ہے، اپنا تعاون کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔